موجود ہی نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ میرے نبی پاک علیہ السلام کے بڑے جلیل القدر صحابی تھے حضرت سعد بن ابی وقاص. ان کو کہا حضرت عثمان نے کہ آپ ایک صوبے کے گورنر بن جائیں. تو انہوں نے آگے بڑھ کے نہیں کہا بسم اللہ گورنر ہی، حالانکہ بڑی خدمات تھی ان کی، وہ لینا چاہتے تو لے سکتے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص فرمانے لگے میں تلوار کا آدمی ہوں، میدان کا آدمی ہوں، میں گورنر ہی نہیں چلا سکتا، میں اس کا اہل نہیں. آپ اس طرح کریں اس کو بنائیں جو سیاست کے امور، لوگوں کی دیکھ بھال، جو چیزیں جو ہیں وہ کر سکتا ہے اس کے سپرد کرے، میں اس کا اہل، میں فوجی ہوں. فوجیوں کا کام حکومتیں کرنا نہیں ہوتا، فوجیوں کا کام حفاظتیں کرنا ہوتا ہے. حکومتیں کرنا فوجیوں کا کام. تسی بولو تو انو کچھ نہیں ہونے لگا، ویڈیو میری بھی بن دیجئے، میری بھی بن دیجئے. فوجی کا کام حکومت کرنا. میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. آئین پاکستان میں نے منگا کے رکھا ہوا ہے، میرے پاس ہے سارا پڑا ہوا. فوجی کا کام حکومت کرنا ہے ہی نہیں. اس کا کام کیا ہے؟ حفاظت کرنا. جو اس کی ڈیوٹی ہے وہ کرے گا، جو اس کی ڈیوٹی نہیں وہ کرنے کی اسے اجازت. نقصان ہی تب ہوتا ہے جب وہ آدمی آ کے بیٹھ جاتا ہے جسے پتہ ہی نہیں یہ کام کیسے کرنا ہے، جو اس کا شعبہ ہی نہیں، معیار ہی نہیں، تو تباہی ہوتی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص فرمانے لگے میں فوجی ہوں، مجھے تو آپ میدان کی. حضرت خالد بن ولید بہت بڑے فوجی تھے، نہ جرنیل تھے، تلوار ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن کسی صوبے کے کبھی گورنر نہیں بنے، اس لیے کہ جو ان کا شعبہ نہیں تھا وہاں انہیں لگایا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرداروں کے بیٹے، گھر کے اندر ساری چیزیں دیکھیں، بڑا کچھ غور کیا، ہر چیز کو سمجھتے تھے. جناب عمر نے انہیں گورنر بنایا. حضرت ابو ہریرہ میں بڑی زبردست صلاحیت تھی، حافظہ بڑا مضبوط تھا، محنت کے بڑے قائل تھے، اپنے اندر جد و جہد رکھتے تھے، شوق تھا، ان کو گورنر بنایا گیا. جو آدمی جس چیز کا اہل تھا. اور ایک تاریخ کا ایسا حوالہ دوں گا، ایسا حوالہ دوں گا شاید اس موضوع پر یہ آخری بات ہو. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی، جاگ کے سنیے، جاگ کے، اور اس پہلو پہ غور کیجئے گا ذرا. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری، حضور نے فرمایا یہ میری امت کا زاہد ہے، یہ زاہد آدمی، اس کا دنیا داری سے کوئی تعلق نہیں، یہ چھوڑ بیٹھا ہے. حضرت ابو ذر غفاری آئے اور حضور کے سامنے کھڑے ہوئے اور بہت سارے صوبوں کی حالت زار بیان کرنے لگے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس صوبے کی بھی بڑی خستہ حالت ہے، اس صوبے کی بھی، اس صوبے کی حالت زار بیان کر کے کہنے لگے حضور مجھے گورنر بنائیں، میں حالات صحیح کر دوں گا. حضور نے فرمایا ابو ذر تو نیک آدمی ہے، تیرے اندر بڑی خوبی ہے، پر گورنری بہت بڑی امانت ہے اور تو کمزور ہے، تو گورنری کی اہلیت نہیں رکھتا، تو گورنری کی قابلیت نہیں رکھتا، وہ تیرے والا شعبہ نہیں. اور یہاں حضرت ابو ذر غفاری نے ضد نہیں کی، کہنے لگے خدایا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایسا محبوب عطا فرمایا ہے صلی اللہ تعالی علیہ. فرمایا یہ خوبی تیرے اندر، تو گورنری نہیں کر سکتا، تیرے والا کام نہیں. تو بھائی یاد رکھے، امانت جب نااہل کے پاس جائے گی، جب اس آدمی کے پاس جائے گی جو اس کا اہل ہی نہیں. ہمارے اسکولوں میں ڈھیروں ٹیچر ایسے بھرتی ہیں جن کو پڑھانا نہیں آتا، ڈھیروں ٹیچر ہیں. اب اتنی امانت ہم کہاں سے لے کے آئیں کہ وہ خود ریزائن کر دیں کہ میں پڑھانے کے قابل نہیں، میرا شعبہ نہیں. درجنوں لوگ ہیں، ڈگری اور ہوتی ہے، علم اور ہوتا ہے، ایم اے پاس ہونا اور بات ہے، پڑھانے کی قابلیت ہونا اور بات. اب لوگ قابل نہیں لیکن لگے ہوئے ہیں، اہلیت نہیں لیکن لگے ہوئے ہیں، شوق ہی نہیں، جذبہ ہی نہیں، کام کر ہی نہیں سکتے لیکن اس کام پہ لوگ لگے ہوئے ہیں. یہی حال باقی سارے محکموں کا بھی ہے. ہمارے ملک کے اندر صوبہ پنجاب کا ایک ایسا وزیر تعلیم بھی رہا ہے جو دستخط کرنے نہیں جانتا تھا. کس شعبے کا وزیر تھا وہ؟ بولیے. اسی لیے تعلیم کا بڑا اچھا حال ہے. وہ اپنے دستخط کرنے انگوٹھا لگایا کرتا تھا. اور وزارت کون سی تھی؟ بولیے. تو اس کا مطلب ہے اس نے تعلیم بڑی عام کر دی ہوگی، بڑی عام اس نے کر دی ہوگی. اس کو پتہ ہی نہیں، بیچارے کو پتہ ہی نہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جس آدمی کو جو عہدہ ملتا ہے وہ بھانجے، بھتیجے، خالہ کے بیٹے، ماموں کے بیٹے وہ لے آتا ہے سارے. اب وہ وہاں ایڈجسٹ کرتا ہے، سیٹ کرتا ہے جگہ جگہ. اپنے شعبے کو دیکھیں، اگر آپ کے اندر کسی شعبے کی صلاحیت نہیں تو آپ اس کو چھوڑ دیں، علیحدہ ہو جائیں. قابلیت نہیں تو علیحدہ ہو جائیں. اور آپ کے ذمہ اگر لگے کسی آدمی کو کسی جگہ تعین کرنا تو پھر بھی آپ اس آدمی کو تعین کریں جو بڑا بہترین ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال ہو رہا ہے، شدید بیمار ہے، بڑے شدید.
اور اتنی سخت حالت ہے کہ مدینے میں نئے سرے سے لوگ کہتے ہیں اندھیرا چھایا نئے سرے سے. ایک وہ رات تھی جب حضور نے وصال کیا، اور ایک آج رات ہے جب ابو بکر کے وصال کا وقت ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے پاس درجنوں لوگ گئے، آپ کے بعد کیا ہوگا؟ جناب صدیق اکبر نے فرمایا عمر کو بلاؤ، عمر کو. حضرت فاروق اعظم تشریف لائے تو جناب ابو بکر صدیق نے صحابہ کے مجمع پہ نظر ڈالی اور ایک تاریخی جملہ کہا، تاریخی جملہ. فرمانے لگے میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہ وہ وقت ہے جب بہت بڑا جھوٹا بھی سچ بولنے لگتا ہے. وہ سامنے مجھے قبر نظر آ رہی ہے، بہت بڑا جھوٹا بھی سچ بولتا ہے اس موقع پر. فرمایا میری تم سے گزارش ہے کہ میرے بعد عمر فاروق کو اپنا امیر بنا لینا. حضرت عمر دوڑ کے آئے، کہنے لگے حضور میں ڈنڈے کی زبان بولنے والا شخص ہوں، مزاج میں سختی ہے، کس طرح کام چلے گا؟ آپ نے فرمایا عمر تجھے تیری ماں روئے، میں نے تجھے ساری زندگی دیکھا ہے، اس امت کو تیری ضرورت ہے. حضرت عمر فاروق کو پابند کیا تو ایک صحابی پھر بولے، کہنے لگے ابو بکر اللہ کے پاس جا رہے ہو، کیا جواب دو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے رب کریم نے اگر مجھ سے پوچھا نا میرے بعد میرے محبوب کی امت کا کیا کر کے آیا ہے تو میں عرض کروں گا اے اللہ جو تیرے بندوں میں سب سے اچھا تھا اسے مسلمانوں کا نگران بنا کے آیا، جو سب سے بہترین تھا. بیٹے موجود ہیں، بھتیجے موجود ہیں، مسلمان ہیں، صحابی ہیں، نمازی ہیں. فرمایا جو سب سے اچھا ہے تقوی کے لحاظ سے، پرہیزگاری کے لحاظ سے میرٹ بنائے. کبھی زیادتی نہ کریں، کبھی زیادتی نہ کریں، کبھی ظلم نہ کریں.